آئیے سنتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی آخری جنگ پارٹ 2۔ رات کے سناٹے میں صرف دشمن کی توپوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ سری رنگا پٹنم کی فضا میں بارود کی بو رچی ہوئی تھی، لیکن قلعے کے سر زمین تہہ خانے میں ایک نئی تاریخ نے انگڑائی لی تھی۔ وہ تاریخ جو نہ صرف میراث تھی بلکہ انتقام کا اعلان بھی۔ عبدالخالق معوذ اور ہوش محمد دستاویز کے گرد بیٹھے تھے۔ خالص چراغ کی روشنی میں وہ خفیہ خط ٹیپو سلطان کی بند مہر اور سلطنت میسور کے چھپے خزانوں کے نقشے کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ یہ صرف خزانہ نہیں ہے، ہوش محمد نے دھیرے سے کہا، یہ ایک قوم کی امید ہے۔ لو، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے دشمن سے بچائیں، معوذ نے آہستہ سے کہا، اور اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کی جھلک نمایاں تھی۔ عبدالخالق نے کمر سیدھی کی۔ کل صبح سے ہم قلعے سے نکلیں گے اور ان کی جگہوں پر جائیں گے جہاں سلطان نے یہ خزانے چھپائے تھے، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ انگریز ہماری حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہوش محمد نے اس بات میں سر ہلایا، اور میر صادق وہ سانپ اب بھی دربار میں پھنکار رہا ہے۔ صبح کا سورج نکلتے ہی تینوں قلعے کے پچھلے خفیہ سرنگ سے نکلے۔ ان کے پاس گھوڑے، نقشہ اور ایک خفیہ کلمہ تھا، الفتح والصدق۔ راستے میں جنگل، چھوٹے گاؤں اور ایسی جگہیں آئی جہاں کبھی سلطان کی فوجوں نے ڈیرے ڈالے تھے، لیکن وہ سب اجڑا ہوا منظر تھا، صرف کھنڈرات اور وقت کی دھول۔ پہلا نشان جنوبی دکن کے ایک پرانے مندر کی تہہ میں تھا، وہ جگہ جسے سلطان نے چھپانے کے لیے از نو سر تعمیر کروایا تھا۔ مندر کے تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ فرش کے نیچے پتھروں کے درمیان ایک لوہے کا دھرا ہوا صندوق پڑا تھا۔ اسے کھولا گیا تو اندر سونے کی مہر مخطوطی اور کچھ خفیہ کتب تھی۔ یہ خالص علمی خزانہ ہے۔ ٹیپو سلطان نے نہ صرف سونا نہیں بلکہ علم بھی محفوظ کیا تھا۔ معوذ حیرت سے بولا، اور یہ دیکھو۔ عبدالخالق نے ایک اور صندوق نکالا۔ یہ ہتھیار ہے، بندوقیں، خنجر اور توپوں کی بارود۔ ہوش محمد نے جذباتی ہو کر کہا، یہ سلطان کی جنگی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ نہ رہے تو ایک دن تم لوگ یہ سب استعمال کرو گے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اور کبھی کبھار بجلی چمکتی تھی، جیسے قدرت بھی میدان جنگ میں کسی بڑے فیصلے کن لمحے کا گواہ بننے جا رہی ہو۔ عبدالخالق معوذ اور ہوش محمد نے پہلا خزانہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا، لیکن خطرات ابھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سری رنگا پٹنم کے دربار میں میر صادق ایک بار پھر خاموشی سے بیٹھا انگریزوں کے قاصد سے ملاقات کر رہا تھا۔ سلطان کا بیٹا اب ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے، انگریز افسر نے کہا۔ اگر وہ وصیت اور خزانے تک پہنچ گیا تو ہماری تمام منصوبہ بندی خاک ہو جائے گی۔ میر صادق نے جو ہونٹ بھینچے ہوتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا ہے، وہ ان تینوں کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ادھر دوسری طرف جنگل کے راستے میں میر عبدالخالق اور ساتھی ایک پرانی حویلی میں رکے ہوئے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دوسرا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ یہاں کچھ عجیب سی خاموشی ہے، معوذ نے کہا۔ خاموشی سے زیادہ خطرناک چیز شاید کوئی نہیں، ہوش محمد نے آہستہ سے کہا اور تلوار تھام لی۔ ابھی وہ حویلی کے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ اچانک چاروں طرف سے تیروں اور خنجروں سے مسلح حملہ آور نمودار ہو گئے۔ یہ میر صادق کے بھیجے گئے قاتل تھے۔ ایک زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ عبدالخالق نے خنجر سے ایک دشمن کو گرایا، معوذ نے تیز رفتاری سے ایک اور کو زخمی کر دیا، جبکہ ہوش محمد نے مہارت سے دروازہ بند کر کے باقی دشمنوں کو اندر آنے سے روک دیا۔ ہمیں یہ حویلی چھوڑنی ہوگی، یہ جگہ محفوظ نہیں، عبدالخالق نے کہا۔ لیکن نکلنے سے پہلے انہوں نے خزانے کا دوسرا صندوق زمین سے نکالا۔ اس میں چاندی کے سکے، نایاب نسخے اور ایک خفیہ کتاب بھی جس پر سلطان کی نشان تھا۔ شہر میسور خزانے کے
اس خزانے کو لے کر وہ اندھیرے جنگل کے راہ پر نکلے۔ ان کے پیچھے خونخوار دشمن تھا، لیکن ان کے دل میں ایک روشنی جل رہی تھی، وہ روشنی جو ان کے والد کی وصیت، ان کی قوم کی امید اور آزادی کی جنگ سے جڑی ہوئی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی، صبح کی اذان قریب تھی اور سورج کی پہلی کرنیں ابھی نمودار نہیں ہوئی تھیں، لیکن میدان جنگ کے بادل پہلے ہی گہرے ہو چکے تھے۔ عبدالخالق معوذ اور ہوش محمد تکن سے چور، زخموں سے نڈال مگر حوصلے سے بھرپور تیسرے خزانے کی سمت روا دوا تھے۔ تیسرا مقام قلعہ نندی دروگ کے دامن میں واقع ایک پرانی پہاڑی گرجا تھا، جسے سلطان نے خفیہ طریقے سے مسلمانوں کی امانت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو فضا میں خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پرانے پتھر کے ستون اب بھی سلطان کی موجودگی کی گواہی دیتے تھے۔ یہاں کچھ چھپا ہے، مجھے یقین ہے، معوذ نے کہا۔ وہ تینے نیچے طے خانے میں اترے، خفیہ دروازہ ملا، اس پر شیر کا نشان کندہ تھا۔ جیسے ہی عبدالخالق نے مخصوص ترکیب سے دروازہ کھولا اور اندر ایک تنگ کمرہ نمایاں ہوا، اور اس کمرے میں تھا سلطان کا آخری ہتھیار، یہ توپ ہے۔ ہوش محمد حیران ہوا، یہ صرف توپ نہیں بلکہ ایک بارودی راکٹ ہے، سلطان نے جو ایجاد کی تھی۔ عبدالخالق نے کتاب کھولتے ہوئے کہا، اور اسی راکٹ کا راز صرف ہمیں معلوم ہے۔ مگر وہ خاموشی لمحاتی ثابت ہوئی۔ دوسرے دروازے کے پیچھے ہلچل ہوئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ اور اندر گھس آئے۔ میر صادق کے آدمی، جن کے چہروں پر بے رحمی تھی اور ہاتھوں میں خون آلود تلواریں تھیں، لڑائی کا آغاز ہوا۔ ہوش محمد نے 2 حملے آوروں کو گرایا، لیکن ایک خنجر اس کی پشت میں پیوست ہو چکا تھا۔ نہیں، معوذ چیخا۔ ہوش محمد نے گرنے لگا، اس نے عبدالخالق کا ہاتھ تھاما اور آخری سانس میں کہا، وصیت اب خون کی ہے، اسے مکمل کرنا میرا وعدہ ہے۔ اس کا جسم زمین پر گرا اور اس کی آنکھوں کھلی رہ گئیں، جیسے اب بھی دشمن کو للکار رہی ہو۔ عبدالخالق کی آنکھوں نم تھی، لیکن چہرہ فولاد بن چکا تھا۔ ہوش محمد کی شہادت رائگاں نہیں جائے گی، اس نے کہا۔ وہ توپ اور رازوں سے بھرپور بڑی کتاب لے کر وہاں سے نکلے، لیکن اب ان کے اندر ایک نئی قسم کا درد تھا، انتقام کا، وعدے کا اور شہادت کا۔ رات کی تاریکی میں قلعہ نندی دروگ کے اطراف میں آہستہ آہستہ روشنی پھیل رہی تھی، لیکن یہ روشنی سورج کی نہیں بلکہ جلتے ہوئے خیموں اور جلتی ہوئی امیدوں کی تھی۔ انگریز فوج آگے بڑھ چکی تھی، مگر ابھی بھی عبدالخالق معوذ کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ میر صادق عبدالخالق نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ وہی ہے جس نے سلطان کو غداری سے شہید کروایا، اور اب وہ ہمیں بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اب چھپ کر نہیں، سامنے آ کر لڑنا ہوگا۔ معوذ نے کہا، یہی سلطان کا پیغام ہے۔ للکارا۔ اسی لمحے خفیہ پیغام رسان انہیں ملا، ایک پرانا سپاہی، سلطان کا وفادار، جو میر صادق کے دربار میں جاسوسی کر رہا تھا۔ میر صادق نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا، وہ بولا، وہ تم دونوں کو زندہ گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ نواب میسور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ غدار۔ معوذ کی مٹھی بھنج گئی، لیکن ایک راستہ ہے، سپاہی نے کہا۔ قلعے کے خفیہ راستے سے داخل ہو کر اس کے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں۔ قلعے کے نیچے پرانے گندی سرنگوں سے گزرتے، کیچڑ، بدبو، سانپوں اور سناٹے سے ڈرتے نہیں، وہ بس ایک ہی بات سوچ رہے تھے، سلطان کی توہین کا بدلہ۔ سرنگ کے اختتام پر ایک فولادی دروازہ تھا، جس کے پیچھے سے میر صادق کا خیمہ تھا۔ دروازے پر مخصوص پہرا تھا، لیکن خفیہ راستہ انہیں دیوار کے اندر ایک سوراخ تک لے آیا، جہاں سے وہ اندر دیکھ سکتے تھے۔ صاحب بہادر میر صادق انگریز جنرل ہیرس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ کل رات تک میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا اور پھر میسور میرا ہوگا۔ غداری کی کوئی حد نہیں ہوتی نواب صادق، انگریز نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، لیکن یاد رکھو کہ ہم تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کریں گے۔ صادق ہنسا۔ قبولیت کی مجھے ضرورت نہیں، اقتدار کی ہے۔ یہ سن کر معوذ نے خنجر نکالا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، مگر عبدالخالق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ہمیں سلطان کے درازوں کو پہلے محفوظ کرنا ہوگا، پھر بدلا۔
اگلی صبح عبد الخالق اور محوذ نے شہر کے مخفی وفاداروں کو اکٹھا کر کے ایک نیا لشکر، بوڑھے سپاہی، مائع طلبہ اور یہاں تک کہ بچوں نے عہد کیا، ہم اپنی زمین کو بچائیں گے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے میر صادق کے خیمے پر دھاوا بول دیا۔ گھن گرج، چیخ و پکار اور خون کی فضا میں پھیل گئی۔ میر صادق خیمے سے باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس کے سامنے کھڑے تھے ٹیپو سلطان کے وارث۔ صادق عبد الخالق نے پکارا، یہ سلطان کے خون کا بدلہ ہے، اور وہ ایک لمحے میں تلوار اس کی طرف لپکی اور وہ زمین پر گر گیا۔ لیکن اس کی ہنسی ابھی باقی تھی۔ تم سمجھتے ہو یہ ختم ہو گیا؟ صادق نے آخری سانس میں کہا، انگریز ہر جگہ ہے، تم میرے جسم کو مار سکتے ہو مگر ان کی سازش ختم نہیں کر سکتے۔ اور وہ دم توڑ گیا۔ خون سے لت پت خیمے میں عبد الخالق نے سلطان کی وصیت کا پرچم بلند کیا۔ غدار مارا گیا لیکن جنگ ابھی باقی ہے۔ یہ قسم ختم ہو سکتی ہے لیکن داستان ابھی جاری ہے۔ قلعہ سری رنگا پٹنم کے گرد انگریز توپیں گرج رہی تھی۔ دھواں دار بارود اور چیخو پکار کا شور ماحول کو ماتم کدہ بنائے ہوئے تھا، مگر اندر قلعے کے دل میں ایک اور آندھی اٹھ رہی تھی، اور وہ آندھی جو نہ صرف حملہ روک سکتی تھی بلکہ تحریک کا رخ موڑ سکتی تھی۔ عبد الخالق نے دیوار پر چڑھ کر قلعے کے اوپر ٹیپو سلطان کا پرچم دوبارہ بلند کیا۔ یہ پرچم صرف کپڑا نہیں، یہ سلطان کی غیرت ہے، اور ہم اسے زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ محوذ نے تلوار سنبھالی، آج ہم انگریزوں کو بتائیں گے کہ میر صادق مر گیا لیکن سلطان کا خون ابھی زندہ ہے۔ شاہی کمرہ خفیہ اجلاس۔ ہوش محمد اب تحریک کے اصل منصوبہ ساز کے طور پر ابھرا۔ سلطان کے آخری خطوط میں نہ صرف راز تھے بلکہ ایک جنگی نقشہ بھی تھا جس میں دشمن کے مورچوں کو کمزور کرنے کے لیے چھاپہ مار حملوں کی حکمت عملی درج تھی۔ ہمیں اپنی فوج نہیں، عوامی لشکر بنانا ہوگا جن کو زمین، ایمان اور سلطان کی حرمت سے محبت ہو، اور جن کے پاس تلوار نہیں وہ زبان، قلم یا دعاؤں سے لڑیں گے۔ محوذ نے کہا۔ انگریزوں کی فوج میں ہلچل۔ جنرل ہیرس کو اطلاع ملی کہ قلعے کے اندر سے بار بار چھوٹے حملے ہو رہے اور انگریز خیمے میں خوف کا سایہ چھا گیا۔ یہ باغی نہیں جن بھوت ہے، ایک سپاہی چیخا۔ نہیں، دوسرے نے جواب دیا، یہ ٹیپو سلطان کی روح ہے جو ہر جگہ گھوم رہی ہے۔ کالے جھنڈے، خفیہ اشارہ۔ عبد الخالق نے ایک جاسوسوں کی مدد سے انگریزوں کے 2 اہم توپ خانوں کو بارود سے ہرا دیا۔ وہ رات تاریخ کی سیاہ ترین رات تھی لیکن باغیوں کے لیے امید سے بھری ہوئی۔ جیسے ہی کالے جھنڈے بلند ہوئے، شہر کی گلی کوچوں میں تحریک کی چنگاریاں سلگ اٹھی۔ آزادی، سلطان زندہ باد! یہ نعرے اب قلعے کے دیواروں سے باہر جا چکے تھے۔ میدان جنگ، خون کا فیصلہ۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب دشمن نے قلعے پر آخری یلغار کی تیاری کی۔ عبد الخالق اور محوذ نے سلطان کے ہتھیار پہن لیے۔ ہوش محمد نے قرآن پاک سینے سے لگایا اور بولا، آج ہم یا فتح کا حاصل کریں گے یا شہادت، دونوں صورتوں میں جیت ہماری ہوگی۔ پہلے توپ چلی، قلعے کا ایک حصہ گر گیا لیکن دروازے پر ایک شیر کھڑا تھا، عبد الخالق۔ دوسری توپ چلی، خندق لڑ گئی لیکن ایک بازو نے علم کو گرنے نہ دیا، محوذ۔ گمشان کا رن پڑا، نیزے، تلواریں، خنجر، خون، خاک سب ایک ہو گئے۔ آخری لمحہ، آخری وار جنرل ہیرس قلعے میں داخل ہوا تو اس کا سامنا عبد الخالق سے ہوا۔ یہ تمہاری آخری سانس ہے گھوڑے، عبد الخالق نے گرجا، اور پھر ایسی جنگ ہوئی جو داستان بن گئی۔ رات کے آخری پہر قلعے میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن ایک پرچم اب بھی لہرا رہا تھا، سلطان کی مہر والی آخری وصیت جسے محوذ نے بچا لیا تھا لیکن اب ایک صندوق میں محفوظ کر کے جنوب کی طرف بھیجا جا چکا تھا۔ یہ راز اگلی نسل کو ملے گا اور وہ اس جنگ کو مکمل کرے گی۔ ہوش محمد نے کہا، آج ہم تاریخ کو خون سے لکھ رہے ہیں۔ رات کے تاریخے میں جب جنگ کی آگ بجھ چکی تھی اور قلعہ سری رنگا پٹنم کے فصلیں راکھ اور خاموشی کا منظر پیش کر رہی تھی، تب محوذ اور ہوش محمد چھپے چھپاتے قلعے کے پچھلے دروازے سے نکل چکے تھے۔ ان کے پاس وہی صندوق تھا جس میں سلطان کی آخری وصیت، رازوں کا نقشہ اور وہ مہر بند دستاویز تھے جو سلطان کے مستقبل کا تعین کر سکتے تھے۔ ہمیں جنوب کی طرف نکلنا ہوگا جہاں سلطان کے
پرانے وفادار آج بھی زندہ ہے۔ ہوش محمد نے کہا، وہ ہماری آخری امید ہے، موز نے جواب دیا۔ راستے میں انگریزوں کی چھاونیاں، ڈاکو اور غدار موجود تھے۔ ایک رات جب وہ ایک سنسان درخت تلے ٹھہرے تو دو نقاب پوش گھڑ سوار ان کے قریب آئے۔ صندوق ہمیں دے دو، ایک نے للکارا۔ تم کون؟ موز نے تلوار نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہم وہ ہیں جو میر صادق کے وارث ہیں، سلطان کی میراث ہمیں دو یا موت چن لو۔ ہوش محمد نے جواب دیا، اگر مہر دشمن کے ہاتھ لگی تو ہمارا خون رائگاں چلا جائے گا۔ لڑائی ہوئی، خوفناک خاموشی اور خونریز۔ آخرکار ہوش محمد زخمی ہوا لیکن صندوق بچ گیا۔ میری فکر نہ کرو موز، تم یہ مہر لے جاؤ، یہ تمہارا مقدر ہے۔ جنوبی قلعہ آخری پناہ گاہ۔ 2 دن اور 2 راتوں کے سفر کے بعد موز ایک خفیہ قلعے میں پہنچا۔ یہاں سلطان کے پرانے ساتھی نواب غازی اور مولوی شمس الدین حق رہائش پذیر تھے۔ تم سلطان کے بیٹے ہو؟ غازی الدین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں اس کا سپاہی ہوں، لیکن یہ مہر ہے اس کے وصیت اور آزادی کا خواب۔ موز نے صندوق اس کے سامنے رکھا۔ مولوی شمس الدین نے وصیت پڑھی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ فقط کاغذ نہیں، یہ وہ پیغام ہے جو نسلوں کو جگائے گا۔ انگریزوں کی نئی چال۔ اسی دوران جنرل ہیرس نے ایک انگریز جاسوس کو جنوب روانہ کیا جس کا کام مہر کی تلاش تھا۔ جاسوس نے قلعے کے اندر رسائی حاصل کی، مگر موز کو وقت پر شک ہو گیا۔ ہماری آزادی کا ہر خواب ان کے لیے خطرہ ہے، ہم یہ مہر کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ جاسوس کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ پہلی بار قلعے میں سلطان کو وصیت کو بلند آواز میں پڑھا گیا۔ میری جنگ ختم ہو چکی ہے، مگر تمہاری ابھی باقی ہے۔ میری وصیت صرف راز نہیں، یہ ایک مشن ہے، ہر اس شخص کے لیے جو دل میں آزادی کا درد رکھتا ہے۔ باب آخر میں موز نے وصیت کو نئی نسل کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک مدرسے میں جہاں سلطان کا نام ابھی بھی عزم سے لیا جاتا تھا، مہر ایک تعلیمی نشان کے طور پر رکھی گئی۔ یہ سلطان کی روح ہے اور ایک دن کوئی آئے گا جو اس مشن کو مکمل کرے گا۔ ہوش محمد کی قبر پر موعود نے آخری الفاظ کہے، ہم شہید ہوئے لیکن تمہارا خواب زندہ رہا۔ آج سے یہ وصیت صرف سلطان کی نہیں، پوری قوم کی میراث ہے۔